اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین کرام، السلام علیکم یا اہل مدد۔ گلفام حیدر باقر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 1472 کے ذریعے آپ سے محو گفتگو ہے۔ ابتدا میں گزارش، چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔ مقصد میرا یہ ہے میری بات، میرا پیام زیادہ سے زیادہ احباب، دوست، مومنین تک پہنچے اور استفادے کا ذریعہ قرار پائے۔ احباب، اسلام کے اندر جتنے مسالک، فرقے اور نظریے موجود ہیں، ان میں مذہب آل محمد، اہل تشیع، فقہ جعفریہ، اثنا عشریہ، ظاہر بظاہر تین موضوعات ایسے ہیں جو مذہب آل محمد کی اساس اور بنیاد قرار پاتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث غدیر، واقع غدیر، جس پر قرآن و سنت کے دلائل ہمارے پاس الحمدللہ سے موجود ہیں، جن کا صدیوں سے کوئی جواب ہمارے مخالفین پیش نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد خلافت امیر المومنین بلا فصل، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بارے بھی ہم دلائل رکھتے ہیں قرآن و سنت سے، مسند تاریخ سے۔ یہ غدیر سے جڑا ہوا بنیادی مسئلہ ہے۔ دو، اور تیسرا مسئلہ فدق، جناب سیدہ کا وہ حق جسے پیغمبر اکرم نے قرآن و سنت کے احکام کی وجہ سے ہبہ کیا، اپنے ہاتھوں سے تحریر لکھی۔ تو یہ بنیادی تین اختلاف موضوعات، یہ اساس ہے مذہب آل محمد کی، ظاہر بظاہر میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں غدیر پہ ایک ویڈیو کر چکا ہوں، اس کا لنک آپ کو دے دیا جائے۔ خلافت پر ایک ویڈیو کر چکا ہوں، اس کا لنک بھی آپ کو دے دیا جائے۔ آج میرا موضوع ہے فدق۔ حجاز کا زرخیز ترین قریہ، کھجوروں کی آمدن، آب و ہوا، پانی کے چشمے، ذخیرے، بہت زرخیز علاقہ فدق، جس کی سالانہ آمدن لاکھوں دینار تھی، ہزاروں نہیں، لاکھوں دینار سالانہ آمدن تھی اس قریے کی۔ مدینے سے 2 یا 3 دن کی مسافت پہ یہ خیبر کا یہ علاقہ، جو یہودیوں کی ملکیت تھا، یہ علاقہ خیبر کا، اور اس کے ساتھ یہ فدق کا علاقہ۔ تو جب غزوہ خیبر کا 40 روزہ محاصرہ لشکر اسلام نے کیا، تو اس علاقے کو چھوڑ کر یہودی سارے کے سارے قلعہ خیبر کے اندر محصور ہو گئے، اور فتح خیبر، جنگ خیبر کی صورت میں جو امیر المومنین کی تلوار اور مسلمانوں کی مستقل مزاجی اور جذبہ جہاد اور رسول اکرم کی قیادت میں خیبر کی جنگ جو فتح ہوئی، اور مال غنیمت بہت سارا خیبر سے بھی مسلمانوں کو ملا، وہ الگ سے، خیبر ایک الگ سے موضوع ہے۔ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی یہ جاگیر، جو تھی فدق کی یہ جگہ تھی۔ جب یہ چھوڑ کے چلے گئے قلعے کے اندر، تو اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ وہ قریہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس پر مسلمانوں نے ظاہر میں کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، جہاد نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ تو یہ رسول اللہ کو اللہ نے کہا کہ خاص آپ کا حصہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَآتَا ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اسے اپنے قربا کو حصہ دو اس میں سے۔ اس آیت کے بعد اپنے قربا کو حصہ، اقربا کو حصہ دینے کا قرآن حکم آیا، تو فدق کی اس جاگیر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے تحریر لکھی، ہبہ نامہ لکھا، اپنی پیاری اکلوتی بیٹی سیدہ نساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر۔ پیغمبر اکرم کی وہ تحریر، حدیث کی صورت میں وہ تحریر، مسلمانوں کی برادران سنت کتاب روضۃ الصفا، معارج النبوت، ان 2 کتابوں میں وہ ہبہ کی تحریر موجود ہے، پیغمبر اکرم جو کچھ لکھا۔ اچھا، زمانہ رسالت تک یہ فدق کی جاگیر جناب سیدہ اولاد علی اور اولاد جناب سیدہ کے
تصرف میں رہی۔ یہاں جناب سیدہ کے وکیل، عامل، ملازم، نوکر وہ یہاں کام کرتے رہے، تصرف میں جو دے دیا گیا تو اس سے استفادہ کرتے رہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر جب خلافت پہ فائز ہوئے، حکومت میں آئے، تو سب سے پہلا کام تقریباً یہی کیا گیا، سرکاری کارندے بھیج کر جناب سیدہ کے وکیل کو وہاں سے ہٹایا گیا، نکال دیا گیا، اور سرکار نے یہ ضبط کر لی اس فدق کی جاگیر کو۔ اچھا، پہلا مقصد فدق کو غصب کرنے کا وہ یہ تھا کہ علی بنو ہاشم اور اولاد علی کو معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے تاکہ حکومت کے لیے کوئی خطرے کا باعث نہ بن سکے۔ یہاں رک کے مجھے ایک جملہ کہنا ہے، وہ یہ کہ جی دیکھیں جی، وہ 4 کھجوریں تھیں وہاں، تو 4 کھجوروں کے لیے شیعہ صدیوں سے اتنا ناراض ہو رہے ہیں، اور جناب سیدہ کب ناراض ہوتی تھی 4 کھجوروں کے لیے، اور مولا علی نے تو تقاضا نہیں کیا وہاں 4 کھجوروں کا۔ ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 4 کھجوریں نہیں، بہت بڑی جاگیر تھی، زرخیز، جسے اللہ اور اس کے رسول نے اولاد رسول کو معاشی طور پہ استحکام دینے کے لیے اسے ہبہ نامہ کے طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے وہ 4 کھجوریں نہیں تھیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت، اس کا گزارا نہیں ہو رہا تھا 4 کھجوروں کے بغیر۔ بہرحال اسے غصب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ معاشی طور پہ امیر المومنین اور بنو ہاشم کو کمزور کر دیا جائے۔ یہ پہلا غصب تھا جو محمد و آل محمد کا خلافت کے بعد محمد و آل محمد کے حقوق کو غصب کیا گیا۔ اچھا، پھر جناب سیدہ نے کیا اس کا تقاضا کیا یا نہیں کیا؟ جناب سیدہ نے اس کا تقاضا کیا۔ دربار خلافت میں جناب سیدہ جا کر اپنے حق کا تقاضا کرتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں، حسنین کریمین ساتھ ہیں، بی بی ام ایمن ساتھ ہیں۔ بی بی جا کر وہاں اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں کہ یہ میرا حق تھا جسے اللہ اور رسول نے مجھے دیا تھا، جس کی تحریر میرے پاس موجود ہے، تو یہ حکومت اسے کیوں غصب کیا ہے؟ یہاں خود ساختہ ایک حدیث دربار خلافت کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، بی بی آپ کا یہ مطالبہ خدا نخواستہ نامناسب ہے، جائز نہیں، بنتا نہیں آپ کا مطالبہ۔ کہا کیوں؟ ایک حدیث خود ساختہ پیش کی جاتی ہے خلافت اول کی طرف سے کہ پیغمبر اکرم فرما گئے تھے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنہ، ہم گروہ انبیاء وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہے۔ یہاں بی بی نے رک کے بڑا خوبصورت عقلی اور منطقی جواب اور دلیل دی۔ کہا اچھا، گھر والے گھر کی بات زیادہ جانتے ہیں، یہ باہر والوں کو گھر کی باتوں کا کیسے زیادہ، ہم سے زیادہ یا پہلے کیسے علم ہو گیا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بابا مجھے تو نہ فرما کے گئے ہوں، کائنات کے رسول، اللہ کے حکم کے بغیر گفتگو نہ کرنے والے میرے بابا، اور آپ کو یہ حدیث بیان کر گئے ہوں، اور پھر میرے بابا ایک اصول فرما گئے ہیں بانی شریعت کہ میری حدیث اگر کوئی کہے، پیش کرے کسی بات کو، میری حدیث کہہ کے پیش کرے تو اسے قرآن کے مطابق دیکھو، قرآن کے اصول پہ پرکھو، اگر قرآن کے اصول کے مطابق ہے تو قبول کر لو، ورنہ اس کا انکار کر لو۔ یہاں دربار خلافت میں بی بی نے رک کر قرآن مجید کے دلائل دینا شروع کیے، فلاں نبی فلاں کا وارث بنا، داؤد کا وارث سلیمان بنا، ہارون موسیٰ کا وارث بنا۔ یہاں دلائل دیتے دیتے بی بی نے جتنے قرآنی دلائل تھے، فلاں فلاں نبی کا وارث بنا، دلائل دیتے گئے۔ ظاہر ہے قرآن کے مقابلے میں خود ساختہ بنائی ہوئی حدیث کا بی بی نے پردہ چاک کر دیا، اور دربار خلافت میں بی بی کا دیا ہوا خطبہ عالمین کی عورتوں کی جرت، بہادری اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے ایک بنیادی چارٹر بی بی نے فراہم کر دیا۔ انشاءاللہ آگے چل کے اگلی ویڈیو میں، دوسرے حصے میں، ویڈیو کی طوالت کے پیش نظر میں یہاں اسے روک رہا ہوں،
اور اگلے حصے میں اس گفتگو کو جاری رکھوں گا۔ السلام علیکم یا علم۔